وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی محبت، پورے ذوق، دل کی گہرائیوں اور پورے خلوص کے ساتھ، بھرپور جذبہ محبت کے ساتھ گزرتے لمحات کی قدر و قیمت آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، کیونکہ آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیار کرنے والوں کی محافل میں بیٹھتے ہیں. یہ کرتے کراتے بندے کو طریقہ تو بہرحال آ ہی جاتا ہے. پوری محبت سے کوئی زبان خاموش نہ رہے. اہم ترین بات علامہ داؤد حنیف صاحب آپ سے ارشاد فرما چکے ہیں کہ ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، درود پاک رد نہیں ہوتا. اور اس کو یقین سے مان لیجیے. ہم بعض دفعہ مانتے نہیں ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی یہ کیا ہے، نماز رد ہو سکتی ہے، درود کیسے قبول ہو جاتا ہے. بڑی لمبی تفصیل ہے، میں جاننا نہیں چاہتا. ادھر جاؤں گا تو آپ کے اور لنگر کے درمیان بھی کافی دیر ہو جائے گی. بہرحال پورے وثوق سے اللہ کے گھر میں یہ بیٹھ کر آپ کو کہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، درود رد نہیں ہوتا. اس لیے اسے مان لیں، مہربانی آپ کی. بعض دفعہ ہم سنتے تو ہیں، مانتے نہیں. تو پہلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ مان لیں، اور اگر آپ مانتے ہیں تو پھر پڑھیں مہربانی، تاکہ پتہ چلے کہ آپ باذوق لوگ ہیں اور میلاد کا آغاز فرما رہے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ فلک کے نظارے
خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی، خبر آمنہ کی میرے گھر میں لائق صد عزت و تکریم و محبت انتہائی معزز محترم محتشم بزرگان گرامی، معززین علاقہ، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، جمع حضرات، علماء کرام، پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ قاری محمد امجد صاحب چشتی، برادر محترم و مکرم حضرت علامہ قاری زاہد حسین صاحب، اور اس مسجد علاقے، آپ کے محلے، آپ کی بستی کی رونق حضرت علامہ مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی مسرت ہے اس بات پر کہ ہر سال ہی تقریباً، لیکن آج تو یقیناً آپ کی اس مسجد سے پورے علاقے میں محافل میلاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ بازی لے گئے۔ سب سے پہلے ماہ میلاد مصطفیٰ میں اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی کوشش اور سعی کی ہے، اللہ اسے برابر ثابت فرمائے، اور آپ کی یہ کوشش، محنت اور بارگاہ رسالت کی حاضری دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے خیر کا سبب اور باعث بنے۔ مجھ سے پہلے علامہ عبدالحلیم صاحب کچھ دعا کی وصیت کرنے والے احباب، ماؤں بہنوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ میں آج ہی علامہ قسطلانی کو پڑھ رہا تھا۔ علامہ قسطلانی نے دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ میلاد مصطفیٰ کو لکھا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! آپ نے لکھا ہے کہ جس شخص کی دعا قبول نہ ہوتی، تاخیر ہو رہی ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ مانگ رہے ہوں جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں انتظار میں ڈال دیتا ہے، اور کہیں اور سے ہمارا کام چل رہا ہو، دعا کہیں اور سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور ہماری نگاہ کا نقطہ ایک ہی جگہ پر مرکوز ہوتا ہے کہ اے میں ملنا چاہیے، وہاں سے ادھر ادھر ہمارا خیال نہیں ہوتا، اللہ کہیں اور سے ہمارا بھلا فرما رہا ہوتا۔ لیکن بہرحال علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ جس شخص کو دعاؤں کی قبولیت میں دیر محسوس ہو رہی ہو، وہ اپنے آقا کا میلاد کرے، اللہ جلد اس کی دعا کو شرف قبولیت۔ سبحان اللہ! ابتدائی لمحات میں دعا ہے ان سب اصحاب کے لیے جو دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں، پریشان خاطر ہیں، اور جن کے بچے بے روزگار ہیں، بچیوں کے معاملے میں پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے، بیماری ہے، کوئی اور مصیبت سے پالا پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کی میلاد کے توسل سے امان عطا فرمائے۔ اور میں سب کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن محترم علامہ امجد چشتی صاحب جیسے لوگ جو بڑے بڑے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے رہے ہیں، آپ ان سے تصدیق لے لیجئے، کتاب پڑھنی ہو تو ہم حاضر ہیں۔ علماء امت نے لکھا ہے کہ جس علاقے میں، محلے میں، بستی میں حضور کی محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، سارا سال وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں چھما چھم وہاں برس رہی ہیں، اور آج تک یہ دنیا
اگر کسی مصیبت سے ہمکنار نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے ذکر رسول کام کر رہا، ورنہ ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے سینے میں دیکھیں، اندر کا مفتی صدا دیتا ہے حضرت تسی جو کچھ ہو وہ تھوڑے اندر موجود ہے۔ ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں۔ یہ اس کی بندہ نوازی ہے کہ اپنے محبوب کے چہرہ رحمت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ میں محض لفاظی نہیں کر رہا، آپ کو خوش نہیں کر رہا، نہ میرے کہے سے آپ ہمیشہ خوش رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب اللہ تیری امت کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا، تو ان کے اندر موجود ہے۔ وجہ وجود مصطفیٰ ہے۔ مصائب و آلام سے بچنے کی وجہ وجود مصطفیٰ کریم ہے کہ اللہ کا محبوب آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ قلم لے کے لکھنے والے، سوال کرنے والے، سوچنے والے کلمے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کس طرح ہو سکتا ہے جی 14 سال گزر گئے، اساں تے سنیا سی حضور دنیا تو پردہ فرما گئے، آج کیسے موجود ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ سوال کرنا ہے یا ایمان لانا ہے؟ ہاتھ کھڑے کیجئے ذرا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، آپ سے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ذوق کی طرف بھی آتا ہوں، کہیں سے گھوم پھر کے آپ کے ذوق کی دہلیز پہ قدم رکھوں گا۔ مجھے کل علامہ فرما رہے تھے ایسے کہنا ہے ویسے کہنا ہے، میں نے کہا جی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ آپ کی طرف سے اٹھے گا تو دوسرا میں بھی اٹھا لوں گا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو سما خراشی کرنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ ویسے بھی دیر ہو چکی ہے، شاید یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھوک بھی لگی ہوگی۔ بچوں سے بڑی رونق ہوتی ہے، لیکن ان اتنی طویل آزمائش میں اگر ڈال دیا جائے تو بچے سو بچے ہی ہیں، بھوک تو لگتی ہے۔ اس لیے حاضرین محترم، ایمان لانا ہے، ہمارا نبی آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ اگر اندر سے مراد لیں کہ مسجد، میں نہیں مانوں گا۔ آپ اندر سے مراد لیں کہ جی ہمارے ناڑے کوٹ میں، تو میں کہوں گا یہ بھی غلط ہو سکتا ہے، دور کی بات ہے۔ آپ کہیں گے جی آزاد کشمیر میں کہوں گا یہ بھی دور کی بات ہے۔ آپ کہیں گے جی پاکستان میں آتے جاتے ہیں، میں کہوں گا یہ بھی دور کی بات ہے، حضور کی مرضی ہے جہاں چاہیں۔ میں بہت قریب آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، اور اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ لوگوں شرط یہ ہے کہ تم اگر صاحب ایمان ہو، تمہارے دلوں میں ایمان کا شراب چمچما رہا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا فرما ہے، اگر تم میرے رسول سے محبت کرنے والے صاحب ایمان ہو تو میرا رسول دور نہیں ہے۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، پڑھیے تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر آپ کہا کہ یہ سوال کیجئے، جان سے زیادہ قریب نظر نہیں آتے، میں پلٹ کے سوال کرتا ہوں، میرے اندر جان ہے، آپ کے اندر جان ہے، میں بول رہا ہوں میرے اندر جان ہے، میرے اعضاء ہل رہے ہیں میرے اندر جان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر جان ہے، سن رہے ہیں آپ کے اندر جان ہے۔
پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے ہاتھ میں بتا دیجیے ہاتھ زندہ ہے پر جان کہاں ہے؟ ہاتھ میں جان ہے لیکن یہ جان کہاں ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ نظر کیوں نہیں آتی؟ پکڑنے سے پکڑائی کیوں نہیں دیتی؟ کان اگر ہاتھ کے ساتھ لگا کے سنیں تو سنائی نہیں دیتی، اور ہاتھ کو آنکھوں کے قریب کر کے دیکھیں تو دکھائی نہیں دیتی۔ سوچنا شروع ہو جائیں تو عقل میں آتی نہیں ہے، تو پھر یہ جان کہاں ہے؟ جسے اپنی جان کی خبر نہیں ہے وہ جانے کائنات کی خبر لینے نکلا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، پڑھئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم گرامی مرتبت مصطفیٰ کریم کی محافل میلاد میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں، درود پاک کے نغمہائے محبت اور درود پاک کے گجرہائے محبت بارگاہ رسالت میں پیش کرنے والوں، حضور اپنی قوت سماعت سے اپنے غلاموں کو سنتے بھی ہیں، اپنے غلاموں کو جانتے بھی ہیں۔ پس منظر سے پردہ اٹھایا، حاضرین محترمہ اس تاریخ کا پڑھنے والا طالب علم اسے بہت ناز ہے۔ میں 20 سال پہلی بات جانتا ہوں، میں 30 سال پہلے والی بات تاریخ میں پڑھ چکا ہوں، 100 سال پہلے ملی والی بات میں تاریخ کا مطالعہ کر چکا ہوں، میں 10 صدیاں پہلے والی بات تاریخ کا مطالعہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ تاریخ پڑھنے کے طالب علم کو اس بات پر ناز ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن بہت بات کی بات ہے، جب کچھ بھی نہ تھا یہ ان اسرار و رموز سے بھی پردہ اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد رب العالمین ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا مرتبت یہ بات ذہن نشین رکھیے، جس نبی کے آپ غلام ہیں اس کی شان کا آغاز اس کی ولادت کے بعد نہیں ہو۔ ہمارا ذہن بعض دفعہ یہاں رک جاتا ہے کہ حضور پیدا ہوئے بڑی شان سے پیدا ہوئے، اور بالکل شان سے پیدا ہوئے۔ حضور دنیا میں آئے بڑے معجزات رونما ہوئے، بالکل رونما ہوئے۔ حضور دنیا میں آئے تو اسلام کا بول بالا ہوا، بالکل ہوا۔ حضور دنیا میں آئے تو انسانیت تحریک خداوندی پر جھکنے لگی، بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضور دنیا میں آئے تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت مل گیا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضور دنیا میں آئے تو ایک بیٹے کو اور بیٹی کو ماں کا وقار مل گیا، بالکل ایسا ہی۔ سبحان اللہ۔ قوم کے نوجوانوں، حضور دنیا میں آئے پر کیوں آئے؟ ابھی اس پر غور کرنا ہے، کیوں آئے؟ فائدہ کیا ہوا؟ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے محبوب کو ہدایت کا چمکتا ہوا
چراغ سورج بنا کر بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اٹھا ہے تو ہدایت ملی ہے، یہ بیٹھا ہے تو ہدایت ملی ہے، یہ چلا ہے تو ہدایت ملی ہے، یہ خلوت میں ہے تو ہدایت ملی ہے، یہ جنت میں رہا ہے تو ہدایت ملی ہے، یہ میدان کارزار میں رہا ہے تو ہدایت ملی ہے، یہ اپنے گھر کے خانہ خلوت میں رہا ہے تو بھی تمہیں ہدایت ملی ہے، یہ اگر اوجے سریا پر عرش مولا کے پار گیا ہے تو ہدایت ملی ہے، یہ مکے کی گلیوں میں رہا ہے تو ہدایت ملی ہے، یہ مدینہ منورہ میں گیا ہے تو ہدایت ملی ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے تو ہدایت ملی ہے، لبھائے رسول ہلے ہیں تو ہدایت ملی ہے۔ سناما ہدایت۔ سبحان اللہ۔ ولولا فضل اللہ علیکم، دنیا سوال کرتی ہے میلاد کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر یہ رحمت اور یہ فضل تم پر نہ کر دیا جاتا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، البتہ ضرور بالضرور تم شیطان کے پیروکار تھے سوائے چند لوگ، بہت تھوڑے ایسے تھے جو اللہ کے بندے تھے، ورنہ ساری انسانیت شیطان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماں کا وقار ملا حضور کی آمد سے، کوئی شک ہے؟ نہیں بولیے نہیں۔ کسی اور کے ذریعے سے اگر ہم نے سیکھا ہو، میرے استاد نے مجھے جو بات بتائی اس کے استاد نے بتائی، اس کے استاد نے اس کے استاد کو بتائی، یہ سلسلہ چلتا چلتا بارگاہ رسالت میں گیا، حضور صفہ کے چبوترے پہ اپنے غلاموں کو لے کر بیٹھے، قرآن سکھایا اور قرآن کی تشریحات اپنی احادیث کی صورت میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے میرے بندو، میرا محبوب اپنی زبان سے کوئی بات کرتا ہی نہیں جو میری طرف سے وحی نہیں ہوتی۔ اس لیے حاضرین محترم، باپ کا وقار ملا دہلیز مصطفیٰ سے، بہن کی عزت ملی، بہن کی عزت ملی دہلیز رسول سے، اولاد کے ساتھ پیار کرنا آیا بارگاہ رسالت سے۔ یہ سارے رشتوں کی بحالیاں حضور کے دم قدم سے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارا ذہن یہاں اٹک جاتا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی، کائنات میں بہار آ گئی، اس میں شک نہیں ہے، ایسا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے میرے اور آپ کے آقا کی شان کا آغاز میلاد رسول سے نہیں ہوتا، خلقت رسول سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت کے اوج کمال پر پہنچنے کے لیے 3 مراحل ایسے ہیں جن سے اللہ کا محبوب گزرا ہے اور اوج سریا پہ پہنچا، اللہ کی قربتوں میں پہنچا ہے، اور اولو العزم انبیاء کرام کا بھی امام اور رسول بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پس منظر کی طرف ہماری توجہ کروا رہا ہے۔ ایک ہے میلاد رسول اور ایک ہے خلقت رسول۔ سبحان اللہ۔ حضور تخلیق کب ہوئے؟ میلاد تو 12 ربیع الاول شریف، آج سے 14 صدیاں 14.5 صدیاں پہلے حضور دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اپنی والدہ طیبہ طاہرہ کے بطن اقدس سے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، لیکن کیا حضور کی حیات پاک کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی تاریخ موجود ہے؟ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر قرآن میں ایک واقعہ یاد کروا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔
رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام سے دو پیمان لیا گیا. پہلے اجمالا نبیوں کا ذکر ہوا, پھر اللہ نے اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا. اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کریم کا ذکر فرما کر اسلام سے پردہ اٹھا لیا. کائنات والو, میرا محبوب دنیا میں آنے میں تو سارے نبیوں کے بعد آیا, لیکن اپنی تخلیق میں اس کائنات کا نقطہ اولی یہی ہے. کائنات کا مرکز اور نقطہ اولی میرے محبوب کی ذات. حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ حضور نبی رحمت نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا اور اس عقدے کا حل ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا, یا جابر, ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تخلیق فرمایا. بولیے ذرا سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ. یہ بچے بولتے ہیں, یہ میں ان کے حوالے سے آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ محفل کی رونق ہیں, لیکن یہ ہمت کر رہے ہیں, آپ کی ہمت جان چھوڑ گئی ہے. آواز آئے ذرا سبحان اللہ. اصل میں یہ ایک درس ہی سمجھ لیجیے, کچھ میری بیماری سمجھ لیجیے یا مولویوں کی بیماری سمجھ لیجیے. میری اس میں خصوصیت نہیں ہے, سارے مولوی بیمار ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک درس بھی ہے. آ ہی گئے ہیں تو کچھ لے کے چلے جائیں. سبحان اللہ کہنے سے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اگر یہاں باہر یہ اعلان ہو جائے جی کہ دی کوٹ سے آج ریلیف کا ٹرک آیا ہوا ہے, ایک ایک توڑا یہاں سب کو آٹے کا ملے گا, پھر آپ دیکھیں گے کیا جذبات ہیں اور لوگ کتنوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ, آپ بڑے معزز بن کے بیٹھے ہوئے, اور بعض معززین تو مجھے تشبیہ کرنے سے عزتوں میں کمی نہیں ہوتی, اعزاز میں اضافہ ہوتا ہے. عزتیں بڑھتی ہیں, عزتیں کم نہیں ہوتی. لہذا اللہ کی بارگاہ میں بہت معزز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں بندہ عاجز ہی ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ بے نیازیاں اسی کو زیبا ہیں, ہم نیاز مندی بہتر ہیں. ہمارا اعزاز یہ بہت ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں. ہمارے فخر کے لیے, ہمارے غرور کے لیے, ہمارے اعزاز کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں. اس پر اگر ہمیں ناز ہے تو پھر ہمیں عاجز ہی بن کے رہنا ہے. سبحان اللہ. باقیاں تجھی کو زیبا ہے مولا, تو ہی بہت پاک ہے. میں ناپاک ہوں, غلیظ ہوں, گندا ہوں, اپنے دامن عفت کو میں نے آلودہ کر رکھا ہے, تو ہی پاک ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تم اس کی پاکی بیان کرو گے, اللہ تمہیں پاک فرمائے. تم اس کی پاکیوں کا ذکر کرتے رہو گے, اللہ تمہارے گناہوں کو دور فرما کر تمہیں پاک کرتا رہے. اسے ایک درس بھی سمجھ لیجئے. اگر آپ مجبوری کہہ لیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے, غلط نہیں ہے, ٹھیک بات ہے. میری مجبوری ہے کہ جب تک کوئی بندے ہلتے جلتے نظر نہ آئے نا, اس وقت تک بندے کو بات کرنے کا مزہ نہیں آتا. سوچتا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوں, اور پھر جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں بہت خیال سے کر رہا ہوں. کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے, میں چڑالے کے بازار میں نہیں کھڑا ہوں جو مرضی آئے دے ماروں. میں دیر کوٹ کے مرکز میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں کہ سیاسی جلسہ ہے, اے بھی دھونوں دیساں او بھی دیساں, فکر نہ کرو انشاءاللہ تھوڑی مٹی پلیٹ کرساں. اندر اندر سے یہ بات ہے اور باہر باہر سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہوں. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اور مجھے بہت خوف بھی ہے. آلے دوالے نکتہ چین کلمے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے جواب دہ ہونا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ذرا بولیں گے سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا حضرین محترم, حضور کی ذات کائنات کا نقطہ اولی ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ اعزاز ہمارا ہے کہ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین. سبحان اللہ. میں سارے نبیوں کے آخر میں آیا ہوں, میں نے قصر نبوت کو مکمل کر لیا ہے. اب میرے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا, اور میری امت خاتم الامہ ہے. میری امت کے بعد کائنات میں کوئی امت بھی نہیں
امامہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ حضور نبی رحمت نے فرمایا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ یہ تو مشہور زمانہ بات ہے، میں اگلی بات کی طرف جانا چاہتا ہوں اور آپ کا ذوق آزمانا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے تخلیق فرمایا اور پھر نور مصطفیٰ سے تمام انبیاء کرام 1,24,000 یکم انبیاء کرام کے انوار نبوت کو تخلیق فرمانے کے بعد جب سارے انبیاء کرام کے نور تخلیق فرما دیے گئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ نے فرمایا محبوب ذرا باقی نبیوں کی طرف توجہ تو فرمائیے، باقی نبیوں کے انوار کی طرف یا باقی نبیوں کی روحوں کی طرف توجہ فرمائیے۔ حضور نبی رحمت نے باقی انبیاء کرام کی انوار کی طرف جب توجہ فرمائی، حضور نبی رحمت کے انوار و برکات نے سارے نبیوں کے نور کو اپنے اندر سمو لیا، گھیر لیا۔ تو انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مولا یہ کس کے نور نے ہمارے نور کو اپنے آقا میں لے لیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انبیاء کرام یہ تم سب سے آخر آنے والا میرا محبوب ہے، لیکن تم سب سے پہلے تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر تم اس کی روح پاک پر ایمان قبول کرو گے تو ہم بدلے میں اور جزا میں تمہیں منصب نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ انبیاء کی نبوت فیض مصطفیٰ سبحان اللہ، عطائے خدا ہے لیکن وسیلہ مصطفیٰ ہے۔ کشمیر کی دھرتی پہ بیٹھا ہوا ایک دانائے راز جسے دنیا عارف کھڑی کہتی ہے، یہ رومی بر صغیر کہتی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نور محمد ستارے سیارے کچھ بھی نہیں تھا، یہ دریاؤں کی روانیاں بھی نہیں تھی، ہواؤں کی طغیانیاں بھی نہیں تھی، انسانیت کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کا تصور بھی موجود نہیں تھا، جنت کی کبھی بنائی نہیں گئی تھی، جہنم کبھی تخلیق فرمایا نہیں گیا تھا، آسمانوں کے فراز بھی نہ تھے، زمینوں کے نشیر کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت محمد، میں نے اپنے معرفت کے لیے اپنے محبوب محمد کو تخلیق فرما دیا۔ سب سے پہلے بھی آپ اور سب سے آخر بھی آپ۔ حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی
نہیں آئے گا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہیں ہے۔ اس ہمہ ہمی کے زمانے میں اس عقیدے پر زور اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ قوم کو اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ نہ۔ قوم کے جوانوں سے گزارش ہے، یہ بات ذہن میں سن رکھی، اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، دوسرے کا تصور نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے نہیں۔ آپ کو کوئی ٹکر جائے، کوئی دہریہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ساتھ ایک دہریے کا مناظرہ ہو گیا، پالا پڑ گیا، دہریہ کہنے لگا جی علامہ دنیا آپ کے علم پہ بڑی ناز کرتی ہے، آپ کہتے ہیں خدا موجود ہے، مجھے بتائیے خدا کیسے موجود ہے؟ سوال بڑا اہم ہے اور آپ بھی حیران ہوں گے، خدا کیسے موجود ہے؟ دیکھنے سے دکھائی نہیں دیتا، سننے سے سنائی نہیں دیتا، حواس سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، تخیلات میں سوچا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی کیفیت، کوئی حیت، کوئی شکل بتائی نہیں جا سکتی، کیسے موجود ہے؟